حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی عالی جاں مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرمائیں کہ گناہوں کا مجھے کچھ علاج بتائیں، مجھ سے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے نصیحت کی، فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو کیا کرو جی؟ سارے بولیں کیا کرو؟ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اللہ کا رزق چھوڑ دو، پھر کسی اور کا جا کے رزق کھاؤ گے، کسی اور سے کھاؤ گے۔ تو اس نے حیرت سے عرض کیا، حضرت آپ کیسی نصیحت کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ رزاق تو وہی رب ہے، بھائی رزاق تو وہی رب ہے، تو میں اس کی روزی بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر میں اس کی روزی چھوڑ دوں تو پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ کیونکہ رزاق تو وہی ہے، رزق کی تقسیم تو وہی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی تم روزی کھاؤ پھر اس کے ہی گناہ کرو، پھر اس کے سامنے ہی گناہ کرو، اس کی نافرمانی کرو، اس کی ہی بات نہ مانو۔ کتنا بری بات ہے کہ جس کا رزق کھاؤ تو پھر اس کا کہا بھی مانو، جس کا رزق کھاؤ تو پھر اس کا کہا بھی مانو کہ اگر اس کے گھر سے آواز آ جائے حی علی الفلاح کی طرف تو پھر سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو دوسری بات فرمائی کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ، اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ بھائی اس اللہ کے ملک کے علاوہ بھی کوئی ملک ہے؟ بھائی جس کونے میں بھی جاؤ کائنات کے، جس جگہ پہ بھی جاؤ گے تو وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ میرے رب کی ہے۔ بھئی ایسا تو کوئی کونا نہیں ہے کہ جہاں ہم نکل جائیں، جہاں رب کی دھرتی ختم ہو جائے، رب کی جگہ ختم ہو جائے، تو ایسی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تیرا ارادہ ہو جائے کہ گناہ کا پکا ارادہ ہو جائے تو پھر تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جا۔ اس نے عرض کی حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مشرق و مغرب، شمال جنوب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، جدھر بھی جاتا ہوں اللہ کی زمین کو پاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں اللہ کی میں زمین کو پاتا ہوں، اللہ کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو، اس کی نافرمانی بھی کرو، کتنی بری بات ہے۔ یہاں تو گھر میں اگر ابا کی نافرمانی کر دیں، ابا اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتا، ابا جی اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتے جی، تو پھر کتنی بری بات ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، ہم رب کی زمین پر رہیں اور پھر اس کی نافرمانی کریں۔ تو فرمایا کہ پھر کتنی بری بات ہے، پھر یا اس کی زمین سے نکل جاؤ، تو زمین سے نکل نہیں سکتے تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دو۔ پھر آپ نے تیسری نصیحت ان کو ارشاد فرمائی کہ جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب تو گناہ کر ہی ڈالنا ہے، بس میں نے اب پختہ ارادہ کر دیا، اب میں نے گناہ کر ہی دینا ہے جی بس، تو کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اصل میں اللہ والے اس طرح علاج کرتے ہیں، اللہ والے اس طرح علاج کرتے ہیں۔ وہ شعر تو ہم نے بڑا بڑا سنا ہے نا کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر، تو وہ اس طرح تقدیریں بدلتے ہیں، ان کے سوال بڑے اوکھے ہوتے ہیں اور ان کے جواب بڑے اوکھے ہوتے ہیں۔ پھر بس وہ نظر اٹھا دیتے ہیں، کوئی عقیدت والا آ جائے بس پھر وہ نظر اٹھا دیتے ہیں، پھر سوال جواب کی ضرورت نہیں پڑتی، بس دل میں ارادہ ہو وہ نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی نگاہ اٹھانا قبول فرما کر انہیں معاف کر دیتا ہے۔ بس تیسری نصیحت ارشاد فرمائی، جب پختہ ارادہ ہو جائے تو گناہ کر ڈالو، لیکن اتنا اپنے آپ کو چھپا لو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اس نے حیرت سے عرض کی، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے نہ دیکھ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی واقف ہے، بھائی وہ کیوں نہ مجھے دیکھ سکے؟ وہ تو میرے دل کے ہر احوال سے واقف ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر بھی جانتے ہو،
کہ وہ سنتا بھی ہے ہماری، ہم دل میں صرف نیت کریں، ہمارا رب سن لیتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہ رہا ہے، اور میں جو بھی کروں، اندھیرے کر کے بھی، اگر کمرے بند کر کر کے بھی، ساتوں زمین کے اندر بھی جا کر نیچے گناہ کروں، عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب دیکھتا ہے۔ کہا پھر تم کیسے سوچتے ہو کہ وہ سمیع و بصیر بھی ہے، اس پر یقین بھی رکھتے ہو، اور پھر اللہ عز و جل کو ہر لمحہ یاد بھی کرتے ہو، یہ بھی سوچتے ہو کہ اللہ ہر لمحہ میں دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو، پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔